یہ گالیاں دینے والے ہیں کون؟ وہ مجھے گالیوں سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ جس نے کوئی حق اور سچ کی بات کی اس کے پیچھے اتنا پڑ جاؤ کہ وہ اپنی عزت پہ جا کے سائڈ پہ ہو جائے. کہ آپ کہیں راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ ان سے ڈرنا شروع ہو جائے تو وہ کتا آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئے گا. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیڈر کو غلط گرفتار کیا تو میں مریم نواز کو قتل کر دوں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور مجھے بڑے دوستوں کے فون آ رہے ہیں، میسج آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جی بڑے بھرپور برا بلا مجھے کہا جا رہا ہے ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ. اور یہ جو ہے نا یوتھی ہے یہ لگے ہوئے ہیں اپنی اپنے کو وی لاگس کرنے، یہ کرنے وہ کرنے. ایک دو کے میں نے ایک وی لاگ دیکھے تو میں نے ان کو یہ میسج بھیجنا تھا کہ بھائی شرم سے مر جاؤ. تمہیں صرف 71 لوگوں نے سبسکرائب کیا، تم نے اتنی چوس ماری، اس کے باوجود تمہیں صرف 71 لوگوں نے سبسکرائب کیا. تو شرم کرو، سچ بولنا شروع کرو، تمہیں زیادہ لوگ دیکھیں گے، بہتر لوگ دیکھیں گے. اصل میں عمران خان کا نا دورہ میں آ رہا ہے، اپنے لیے کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور ہے. پوری ایک پاگل قوم تیار کر رہا ہے. کیسے؟ اور آپ کو میں بتاؤں کہ عمران خان شدید ڈپریشن میں ہے اور غصے میں اس وقت. اس کی ایک پرسنل وجہ بھی ہے. ایک تو آفیشل وجہ نا جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن ایک بڑی پرسنل وجہ بھی ہے، وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا. اب لوگ مجھے جب کہتے ہیں نا کہ آپ کو بہت گالیاں پڑ رہی جی، برا بلا کہا جا رہا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں بھی دیکھو دے کون رہا ہے، یہ گالیاں دینے والے ہیں کون؟ وہ مجھے گالیوں سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. پچھلے 5 سال میں ایک عجیب سا ٹرینڈ اس ملک میں بنا ہوا ہے کہ جس نے کوئی حق اور سچ کی بات کی، خاص طور صحافی نے، اس کے پیچھے اتنا پڑ جاؤ کہ وہ اپنی عزت پہ جا کے سائڈ پہ ہو جائے. آپ دیکھیں سلیم صافی نے ہمیشہ سچ بولا، سلیم صافی کے ساتھ کتنی زیادتی کی. آپ دیکھیں کہ غریدہ فاروقی نے سچ بولا، اس نے رپورٹنگ کی، اس کے ساتھ کتنی زیادتی کی. آپ دیکھیں میر بخاری کو دیکھیں، آپ فریا کو، کسی کو بھی دیکھ لیں، ان سب نے جس طرح کی باتیں کی اس کے بعد رپورٹ کر رہے تھے نا بیسیکلی. تو ان کو کہنا، ان کا خیال تھا کہ میرا نام آئے گا، میں دم دبا کر بھاگ جاؤں گا. تو یہ تو بڑی پرابلم ہے ان کو، کیونکہ میں تو بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور یہ فسائیت کے جو شکار ہیں لوگ جو کلٹ ورشپنگ میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ میں ان کو کھلی چھٹی دے دوں گا کہ وہ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کر لیں اور ان کے کالے کرتوتوں کو روکنے والا کوئی نہ ہو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کہیں راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ ان سے ڈرنا شروع ہو جائے تو وہ کتا آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئے گا پھر، اور وہ وہیں پہ نا وہ باہر آپ کے گیٹ کے اوپر بھی بھونکتا رہے گا. لیکن 2 وٹے اٹھائیں اور وٹے اٹھا کے کس کے اس کی کو نہ سیکیں، اور اس کے بعد آپ وہ دیکھیں چون چون کرتا ہوا کتا نکل جاتا ہے. تو میں نے یہی سوچا کہ ان کے کتوں کے ساتھ یہی کرنا ہے کہ جتنی یہ باتیں کریں گے وٹا، لیکن میں نے ان کو نہیں مارنا کتوں کو، میں نے کتوں کے مالک کو وٹا مارنا ہے تاکہ وہ چون چون کرے گا. پھر یہ ساروں کی آوازیں جو ہیں وہ خود ان کے اپنے گھر کی دوڑے لگیں گی. یہی عمران خان کے بھونکنے والے کتوں کا حال ہے. ابھی تک ان کو دکھانے والا کوئی نہیں ملا کہ بھائی تمہارے لیڈر کے ساتھ میں کرنا کیا ہے. اب جو میں کروں گا ان کے لیڈر کے ساتھ، اور اس کی اصلیت آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اس کی کچھ اور باتیں بتاؤں گا جو کسی کو بھی نہیں پتا، تو پھر آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ ان کا حشر کیا ہوگا. ان گالیاں دینے والے جاہلوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ ان کے لیول پہ آ کے ان کو گالیاں دی جائیں. اب وہ میں دے نہیں سکتا، میری ایجوکیشن یا میری تربیت آپ سمجھ لیں وہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں گالیوں کا جواب گالیوں سے دوں. لیکن ایک کام میں ضرور کر سکتا ہوں کہ جس کی یہ کلٹ ورشپنگ کر رہے ہیں، کلٹ فالوئنگ کر رہے ہیں، میں اس کو ضرور بے نقاب کرتا رہوں، اور وہ میں آپ کو بتا دوں گا. And I'll give them a taste of their own flavors. آپ کو پتا نا یہ ان کی حال کیا ہے، ان کا حال. وہ ایک مراسی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، مراسی میرے دوست بھی ہیں، اور میں ویسے اب لطیفہ ہے مراسیوں کا. ایک مراسی جا رہا ہوتا ہے گاؤں کے چودھری کے ساتھ، چودھری صاحب نے نیا کرتا لاچا پہنا ہوتا ہے، کلف والا پگڑی پہنی ہوتی ہے. تو ایک لڑکا سائڈ سے گزر رہا ہوتا ہے بندہ، تو وہ سائیکل سے آگے گزرتا ہے تو مراسی کہتا ہے، اوے شرم نہیں آتی تینوں، تو ساڑھے چودھری صاحب کو آگے لنگ گیا. تو وہ کہتا ہے چودھری کون ہے؟ ان کا یہ، ان کا یار آگے چلا گیا ہوں تو کیا میں سائیکل پہ ہوں، تم لوگ پیدل ہو. تو مراسی نے اس کی سائیکل کو دھکا دے کے گرا دیا. انہوں نے کہا خبردار اگر چودھری سے آگے نکلا تو. اس نے مڑ کے چودھری کی پگڑی اتار دی بندے نے. ادھر مراسی نے کیا کیا، اس کی سائیکل کے ٹائر کی ہوا نکالنا شروع کر دی. تو میرے چودھری کی پگ لائی ہے، میں تیری ہوا کاٹ دیا گا. اس نے مار کے چودھری کے کپڑے کپڑے پھاڑ دیے، اور مراسی جو ہے وہ سائیکل کے اوپر کودنا شروع ہو گیا کہ سائیکل ٹوٹے کسی طرح، اور ادھر چودھری کو کٹ پڑی تھی. یہی جو ہے نا یوتھی ہے، یہ اپنے لیڈر کے ساتھ ایسا کرا رہے ہیں کہ جتنا آپ میرے اوپر بھونکیں گے
اتنا ہی میں آپ کے لیڈر کو میں اس کی اوقات یاد کراؤں گا. پھر نہ کہنا کہ ساڈے لیڈر کے نال کی ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ کروا یہ عمران خان رہا ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ اس کی بڑی ڈپریشن کی وجہ ہے. چلے میں ایک ذاتی وجہ بھی بتا رہا ہوں, پرسنل وجہ, پروفیشنل وجہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا اسی ویڈیو میں. اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ عمران خان سے اب بہت ناراض ہیں. آپ دیکھیں کب سے نہیں ملے اور نہ وہ ملنا چاہتے ہیں. بلکہ مجھے لندن میں کسی دوست نے کہا کہ وہ تو اب اپنی ماں کو یہ کہہ چکے ہم نے ملنا ہی نہیں, یعنی عمران خان کو, اور آپ بھی اس سے تعلق نہ رکھیں. اور ہوا یہ کہ جب فادرز ڈے تھا تو جمائمہ نے ایک ٹویٹ کی, جمائمہ گولڈ سمتھ نے, اور اس نے اپنے بھائی کی تصویر لگا کے وہ ٹویٹ کی اور بتایا کہ آئیڈیل باپ کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو عمران خان کو اس کا بھی احساس نہیں ہوا, اس کو بھی شرم نہیں آئی کہ اس کے اپنے بچوں کے لیے وہ آئیڈیل باپ نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہی نہیں باپ کو, انہوں نے باپ کی تربیت ہی نہیں دیکھی. وہ تو ماموں کو دیکھ رہے ہیں, نانا کو دیکھ رہے ہیں, اور لوگوں کو وہاں پہ دیکھ رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے تو باپ کو نہیں دیکھ رہے. بہرحال آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا. عمران خان کی بات یہ ہے کہ جب تک یہ ہے تو ادارے ٹھیک ہیں, وہ نیوٹرل ہیں, وہ نہیں ہے تو ادارے بالکل نہیں ہیں. آپ یاد رکھیں ایک پیج کی بات کرتا تھا, ہم تو ایک پیج پہ. اور آج وہ کہہ رہا ہے میں کٹ پتلی وزیر اعظم تھا, میرے پہ پاور نہیں تھی. کبھی وہ تعریفیں کر رہا تھا کہ میری فسکل پالیسی دیکھے میں نے تو یہ بدل دیا, میں نے معیشت بدل دی. کبھی وہ کہتا تھا کہ جی میں نے بینکنگ نظام بدل دیا, کبھی وہ کہتا تھا کہ جی میں نے ہیلتھ کا نظام بدل دیا اور میری تعریف ہے جو یونائٹڈ نیشنز اور WHO کر رہا ہے. اور کبھی وہ کہتا تھا کہ میری فورن پالیسی اتنی اچھی ہے. آج وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. تو یا پہلے جھوٹ بول رہا تھا یا ابھی جھوٹ بول رہا ہے. فیصلہ تو خود عمران خان نے کرنا ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ وہ کب جھوٹ بولے گا. خارجہ پالیسی کا جہاں تک تعلق ہے تو ملیشیا میں مہاتیر محمد کو کہہ کر عمران خان نے خود سمٹ رکھوایا, اور سعودی عربیہ سے ایک فون کال آیا تو بھائی جان نے سمٹ تو کیا کینسل کرنا تھا, جواب ہی نہیں دیا, گئے بھی نہیں, فورن منسٹر کو نہیں بھیجا وہاں پہ, فورن سیکٹری کو بھی نہیں بھیجا وہاں پہ. تو یہ ٹرکی اور ملیشیا اور یہ سارے بڑے ناراض ہو گئے. خود آپ کو میں بتاؤں کہ ادھر سے ادھر باتیں کر رہے تھے کہ جی ہم سعودیہ میں اور ایران میں صلح کرا دیں گے, سعودیہ ایران میں صلح کرائیں گے. کبھی مزارے چودھریوں کی صلح کراتے ہیں؟ سوچا ہے آپ نے؟ یہ چودھری ہیں جو مزاروں کی صلح کراتے ہیں, اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سعودی عربیہ اتنا شدید ہم سے ناراض ہو کے بیٹھ گیا شاہ محمود قریشی کی ایک لوز ٹاک پہ کہ جی ہم الگ اپنا بلاک بنائیں گے کہ ہمیں تلوے چاٹنے پڑے ان کے. اب عمران خان ہے تو کرپشن نہیں ہے, چاہے BRT میں اربوں روپے کے گھپلے ہوں, کروڑوں کے گھپلے ہوں, چاہے مالن جبا میں اربوں کے گھپلے ہوں, بے ضابطگیاں ہوں, چاہے رنگ روڈ سکینڈل میں زبردست کرپشن ہو, لیکن عمران خان نہیں تو پھر پورا ملک جو ہے نا وہ کرپشن کا گڑھ بن گیا. عمران خان نہیں ہے تو پھر لوگ سفارشی نہیں ہے. یعنی خاور مانیکا کے کہنے پہ افسر تبدیل ہو جائیں, یہ ہوتا رہا, سب کو پتا ہے. جو ان کی بات نہ مانے وہ معطل ہو جائے. یاد کریں وہ DSP کو SP کو جو ہوا تھا وہاں پہ. لیکن عمران خان حکومت میں نہیں ہے تو پھر سب سفارشی ہیں, سب لفافے والے ہیں. عمران خان حکومت میں ہے تو سب اہل ہیں, چاہے معیشت کو ڈینٹ ڈالنا تو دور کی بات ہے, توڑ پھوڑ کر برابر کر دے, اسٹیٹ بینک گروی رکھ دے. کبھی آپ نے سنا 72 سال میں پاکستان کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. اس کو IMF کنٹرول کر رہا ہے, اس کو ورلڈ بینک کنٹرول کر رہا ہے. اور یہ کہ آپ کے ادارے اس کی تحقیق ہی نہیں کر سکتے, وہ جتنی مرضی کرپشن کر لے, جو مرضی کر لے. کیوں؟ عمران خان صاحب کر گئے تھے یہ. لیکن ریکارڈ قرضہ لے لیا, جتنا قرضہ پچھلے 30 سال میں لیا گیا تھا اتنا بھائی صاحب نے 3 سال میں لے لیا. کرپشن انڈیکس میں پاکستان بہت اوپر چلا گیا, جس انڈیکس کا یہ رونا روتے ہیں. لیکن عمران خان اب حکومت میں نہیں ہے تو سب نااہل ہیں, سب بیکار ہیں. عمران خان حکومت میں ہے تو ملک میں امن ہے, لوگوں کو بولنے کی آزادی ہے, سب عمران خان کی پالیسیز پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں, چاہے صحافیوں کے خلاف مقدمے ہوں, چاہے پریس کانفرنسز, صرف یوٹیوبرز بیٹھے ہوں جو صرف اس کی تعریفیں کرتے ہوں. لیکن جب عمران خان حکومت میں نہیں ہے تو سارے کے سارے صحافی لفافہ ہے. لیکن پیکا آرڈیننس کون لا رہا تھا؟ یاد کریں پیکا آرڈیننس کتنا منحوس قسم کا آرڈیننس تھا, یہ سب کو یاد ہوگا. اور اب آپ کو بتاؤں کہ ایک اور ڈپریشن کی وجہ جو ہے تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھی ہوگی میڈیا میں کہ جی 10-12 جو ہے وہ میجر جرنلز جو ہیں وہ پروموٹ ہوئے. تو اب عمران خان کو ڈپریشن یہ کہ یار یہ پروموٹ ہو گئے تو یہ تو سارے ایک ہی سوچ کے مالک ہیں
کہ جو مجھے نہیں پسند کرتے یا میری انسٹیٹیوشن کو برائیاں جو ہیں ان کو پسند نہیں ہے کہ میں افواج پاکستان کو برا بلا کہتا رہوں. تو اب انہی میں سے آگے لوگوں نے چیف بننا ہے. پہلے جو لیفٹنٹ جنرلز ہیں انہی میں سے کسی نے چیف بننا ہے. انہی اب ہمارے جو بچے نوجوان آئے ہیں جو میجر جنرلز بنے ہیں, انہی میں سے کسی نے کور کمانڈر بننا ہے, کسی نے فارمیشن کمانڈر بننا ہے. اب یہ بڑی ڈپریشن ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ 2028 تک میں جن کو برا بلا کہتا رہا وہی لوگ اوپر ہے, تو اب میری دال کیسے گلے گی؟ تو یہ ڈبل ڈپریشن ہے, یہ آفیشل ڈپریشن ہے. آج اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے, آج اگر الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے, تو تب بھی یعنی 1.5 مہینے کی, 2 مہینے کی, 3 مہینے کی تو ایک انٹرم گورنمنٹ ہونی ہے, اس کے بعد الیکشنز ہوں گے, اس کے بعد کوئی آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں نہیں ہونی. اور یہی غم ہے جو ان کو کھائے جا رہا ہے, جس کی وجہ سے اتنا زہریلا ہونا شروع ہو گئے ہیں, جس میں خاص طور وہ آرمی چیف کے خلاف انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ایک عجیب و غریب مخلوق تیار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, ایک میں نے بندے کی ویڈیو دیکھی واٹس ایپ پہ مجھے آئی, وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو تھانے میں گھس کے تھانے داروں کو مارا. یعنی کمال, اور سارے ہنس رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں. قاسم سوری بیٹھے ہیں, ڈپٹی اسپیکر, جس نے خود بھی آئین کو تحقیق کیا, پامال کیا, وہی بیٹھا ہے, ہنس رہا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیڈر کو غلط گرفتار کیا تو میں مریم نواز کو قتل کر دوں گا, اللہ معاف کرے. قتل کی باتیں ایسے کرنا یعنی حد ہے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ تم نے کرنا ہے, اور گرفتار جو ہے وہ اس کے ہونے پہ تم کسی بے گناہ کو قتل کر دو. اور قاسم سوری ہنس رہے ہیں وہاں پہ, باقی لوگ تالیاں بجا رہی ہیں. یہ کس قسم کی کلٹ ہے, یہ کس قسم کی فسطائیت ہے؟ اب ویسے تو آپ نے دیکھا کہ پہلے تو کہتے ہیں میں رندہ پھیر دوں گا تو میں یہ کر دوں گا, اور جب اٹھاتے ہیں تو کورٹ میں آنے کے لیے مجھے معاذ سے مجھے ویل چیئر پہ رونا دھونا, یہ وہ, پھر کہنا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی, جنسی زیادتی ہوئی, مجھے الیکٹرک شاکس دیے گئے. اور پھر جب اپنا ہاسپٹل کی ویڈیوز آتی ہیں تو اس میں بھائی جان کام کر رہے ہیں, کھانے آرڈر کر رہے ہیں, شیویں کروا رہے ہیں, کیلے کھا رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں مجھے زبردستی کیلا کھلوایا گیا. زبردستی کیلا نہیں کھلوایا جاتا جناب علی. اور اس کے بعد اب یہ کہہ رہے اعظم سواتی کی جی میرے ساتھ جیل میں جو ہوا اس سے تو اچھا مجھے گولی مار دیتے. ارے بھائی, پاکستان کے خلاف جو بات کرے, میں تو بڑے عرصے سے کہتا ہوں کہ اس کو نہیں بخشنا چاہیے, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ تو ہمارے ارباب اختیار جو ہیں وہ بڑے ٹالرنٹ ہیں. اب ایک مذاق ہی بنا لیا انہوں نے اس ملک میں, اور ہر جگہ ہر وقت لوگوں میں ایک گالی کا کلچر, برا بلا کہنے کا کلچر, اور سب سے بڑی بات جھوٹ کا کلچر جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے. لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا انشاءاللہ. بڑی جلدی آپ کو ایک ڈپریسڈ آدمی, کل میں نے محسن بیگ صاحب سے پوچھا, میں نے کہا اتنا ڈپریشن کا کیوں شکار ہے؟ ان کا ادویات کا اثر ہے اپنی, ان کی یہ جو دوائیاں کھا رہے ہیں بھائی صاحب ان کا اثر ہے. وہ دوائیاں کون سی لے رہی ہیں خاص طور پہ اگلے 1-2 دن میں اون چودھری کا بھی انٹرویو کر کے آپ کو بتا دوں گا, جو ان کے بڑے قریب تھے. اور باقی اللہ مغفرت کرے, نعیم الحق ہوں, عاشق چودھری ہوں, ٹومو ہوں, وہ مرنے سے پہلے کیا کیا باتیں ان کے متعلق کر کے گئے موصوف کے. اس لیے موصوف کبھی جنازے پہ نہیں گئے, اپنے بیسٹ فرینڈز کے جنازے پہ نہیں گئے. یہ ان کا حال ہے. یہ آپ کے لیے درد مند ہوں گے, یہ تو اپنوں کے لیے نہیں درد مند. سوچنے کی بات ہے, اس پہ سوچیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.